السلام علیکم۔ اگر کسی کو نماز میں بار بار خیالات آتے ہو تو آیا ان خیالات کی وجہ سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آیا ان خیالات کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کو نماز میں بار بار خیالات آتے ہو تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اور اگر کسی کو نماز میں شک پڑ جائے خیالات کی وجہ سے تو آیا وہ نماز کو اس طرح جاری رکھے یا اثر نو نماز کو شروع کرے؟ دیکھو، یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ انہیں نماز میں خیالات آتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کتنے رکعات ادا کی ہے۔ بعض دفعہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ چکے ہوتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے الحمد کو پڑھ لیا ہے، میں نے سورۃ فاتحہ مکمل کی ہے یا نہیں۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ انسان مکمل نماز کو پڑھ لیتا ہے تو جب سلام پھیرتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ بعض لوگ نماز میں اپنے دکانوں کا حساب لگاتے ہیں تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان نمازی کو کیسے نماز سے دور کیا جائے تاکہ اس کے ذہن کے اندر دنیا کے خیالات آ جائے اور یہ نماز جس طرح پڑھنا چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس طرح وہ نہ پڑھے، کیونکہ نماز اہم عبادت ہے۔ اب نماز میں خیالات کا آنا یہ ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو خیالات بھی آتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ اس خیالات کو ہم بیان کریں، یعنی وہ خیالات ہم پسند نہیں کرتے، اپنے زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے جو باتیں ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں ایسے باتیں آ جاتی ہے کہ وہ انسان پسند نہیں کر سکتے کہ میں اس کو بیان کر لوں، زبان پہ اسے لاؤں، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شیطان ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نمازی کو نمازی کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتے ہیں تاکہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے، اس کا نام خنزب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ جو شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے اور یہ نمازی کو بہکاتا ہے، نمازی کو اپنے نماز سے اس کا دھیان ہٹاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بندہ جب کوشش کرتا ہے کہ ان سے بچا جائے تو بچ بھی سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو نماز میں خیالات کی وجہ سے شک ہو جائے تو آیا وہ نماز کو کنٹینیو رکھے، جاری رکھے یا اثر نو نماز پڑھے؟ دیکھو، اگر کسی کو نماز کے رکعات کے تعداد میں یعنی وہ اس کے اندر غلط شک پڑ جائے کہ آیا میں نے 3 رکعات ادا کی ہے یا 4 رکعات ادا کی ہے، تو یاد رکھنا اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ہو جائے، یعنی شاذ و نادر، کبھی کبھی یعنی سال میں ایک دفعہ یا اس طرح کبھی کبھی اس طرح کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اثر نو نماز کو پڑھ لے، یعنی اسے شک ہے کہ میں نے آیا 3 رکعات ادا کی ہے یا 4 رکعات پڑھ لی ہے، تو وہ شروع سے نماز کو وہ پڑھ لے۔ مثلا ظہر کی نماز میں کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آئے کہ میں نے 4 رکعات ادا کی ہے یا 3 رکعات ادا کی ہے، تو وہ شروع سے نیت باندھ لے اور نماز کو شروع کر دے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ بار بار اس طرح مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غالب گمان پر عمل کر لے۔ مثلا اسے یہ بھی شک ہے کہ میں نے 3 رکعات پڑھ لی ہے، یہ بھی شک ہے کہ میں نے 4 رکعات پڑھ لی ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ میں نے 3 رکعات ادا کی ہے، تو اس کے اوپر وہ عمل کر لے۔ اس طرح اگر 2 رکعات میں بھی شک ہے، 3 میں بھی شک ہے کہ 2 پڑھ لی ہے یا 3، تو پھر غالب گمان کے اوپر عمل کر لے۔ اگر غالب گمان 3 کے ہو تو 3 پر عمل کر لے، اگر 2 کا ہو تو پھر 2 پر عمل کر لے۔ لیکن اگر کسی کی طرف گمان بھی نہیں، غالب گمان بھی نہ ہو، ایک جگہ آپ کی رائے بھی نہیں ٹھہرتی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو کمی ہے، یعنی اگر 3 اور 4 میں آپ کو شک ہو تو پھر کم کے اوپر عمل کر لے، یعنی
یعنی 3 رکعات آپ سمجھ لے کہ میں نے ادا کی ہے، اور پھر 1 رکعت اور بھی پورا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر کسی کے ساتھ بار بار یہ معاملہ پیش آتا ہو اور غالب گمان بھی نہ ہو تو پھر جو ہے نا کمی کے اوپر عمل کر لے، آخر میں پھر سجدہ سہو کر لے۔ اب ان خیالات سے کیسے بچا جائے؟ یاد رکھنا، ان خیالات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ بندہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ سب سے پہلا عمل، کبیرہ ہو صغیرہ ہو، ان سے بچا جائے، بد نظری سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، تو پھر انشاءاللہ نماز کے اندر بیتیان اور توجہ برقرار رہے گا۔ دوسرا عمل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وضو اچھی طریقے سے کیا کرے۔ وضو میں بعض دفعہ انسان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے، اور پورا پانی جو ہے نا جسم کے اوپر بہا دیتا ہے، تو ان سے بچا جائے۔ اچھی طریقے سے جو سنت طریقہ ہے وضو کا، اس طریقے سے اگر وضو کیا جائے تو انشاءاللہ انسان یعنی ان خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان قرآن یعنی جو نماز ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب آپ کو پتہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا مالک یوم الدین، تو اگر آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لے تو پھر آپ کا ذہن نماز کی طرف ہوگا اور آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ تو جو تیسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لے، التحیات کو بھی، دعائے قنوت کو بھی، ثنا کو بھی، سورۃ فاتحہ، ان کو آپ ترجمے کے ساتھ سیکھ لے تو انشاءاللہ آپ کا ذہن نماز کی طرف ہوگا۔ اور چوتھا عمل وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیا کر لے، یعنی شیطان سے حفاظت کی دعا، تاکہ شیطان آپ پر حملہ نہ کر لے، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ تو یہ چند اعمال ہے، یہ جب آپ کریں گے اور نماز کی طرف آپ جائیں گے، نماز کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو اپنے ذہن میں بچانا، خیالات کو جگہ دینا، یہ پھر غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں خیال آیا دکان کے معاملے میں، یا گھر کا کوئی مسئلہ ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، اب یہ ہے کہ خیال آیا اور اس کو جو ہے نا دور کر دیا، توجہ ہی نہ دی، تو پھر یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک خیال آیا اور اس کو آپ نے جو ہے نا اپنی جگہ دے دی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، تو یہ عمل غلط ہے، مکروہ بھی ہے، اور نماز کی طرف آپ کا توجہ بھی اس سے نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ ان باتوں پر عمل کر لیں گے، آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو خیالات کے بارے میں مسئلہ تھا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہو، قاعدہ پڑھنا چاہتے ہو، یا اسی طرح اسلام کے متعلق کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ نمبر دیا گیا ہے، اس پر آپ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو معلومات فراہم کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔